کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ پاک کے حکم کو نہ مانے۔ اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مقیم بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ فرمان سلطان العاشقین، حقیقت یہ ہے کہ اس شب کا ظہور صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے دو افراد میں سے ایک اس رات کا جلوہ پاتا ہے اور دوسرا محروم رہتا ہے۔ دراصل اس شب کا مزہ اور سرور الفاظ میں کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ جو لذت عاشقان کے ذاتی تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے وہ اور آپ میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ ایک مومن کے لیے اصل شب قدر وہ ہوتی ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، فریاد کر رہا ہو، ہر غیر اللہ سے دھیان ہٹ چکا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہوں۔ وہی لمحہ آپ کے لیے شب قدر کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ کی زندگی کے سب فیصلے اسی لمحے ہو جاتے ہیں۔ طاق راتوں کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ طاق راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات اللہ قبولیت کا دروازہ تب تک تم پر بند نہیں ہونے دے گا جب تک تم اس سے مانگتے رہو گے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق رات میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ آج کی رات کے بعد پر نور سویرا ہوگا۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات تمہاری منتظر آنکھوں کے لیے صبر کے معجزے ہوں گے۔ دیکھنا آج کی رات اللہ تمہاری چاہت کے دروازے تمہارے لیے کھول کر تمہیں خوش کر دے گا۔ شب قدر کی ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتی ہے۔ آج کی رات تو اللہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ تمہارا مقدر بدل دے۔ اور شب قدر میں مانگی دعائیں نصیب سے جیت جاتی ہیں، کیونکہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں، اسی کے لیے تو شب قدر کی دعائیں ہیں۔ شب قدر تمہارے لبوں سے ایک دعا نکلنے کی دیر ہوتی ہے، اور قبولیت کے معجزوں کو حکم کن دے دیا جاتا ہے۔ طاق راتوں کے سجدے رب سے ساری باتیں منوا لیتے ہیں۔